यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त बाब 12 और उसकी आयत 9 से गौर करना शुरू करे थे और आयत 18 तक गौर करे थे। उसके बाद हम आयत 19 से 21 पढ़े, मगर मैं आप लोगों को बताया था कि ये आयतों पे हम आते सो वक्त गौर करेंगे। तो फिर से हम ये 3 आयतें पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, ए अजीज़ो, अपना इंतकाम ना लो बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावन कहता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आ। प्यारे भाई बहन, खुदा के कलाम में ये एक ज़बरदस्त बात बताई गई है, मगर फिर भी खुदा के फर्जंद को ये काम करना बड़ी मुश्किल की बात है। जब आपके एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल उसके तरफ बढ़ाना बड़ी मुश्किल की बात है। प्यारे भाई बहन, एक आदमी को दूसरा आदमी एक थप्पड़ मारा तो ये आदमी क्या करा बोले तो अपना दूसरा गाल भी उसके तरफ बढ़ाया, तो उन्हें दूसरे गाल पे भी ऐसा मारा कि ये आदमी को तारे नजर आ गए। तो जो थप्पड़ खाया उन्हें उठ के दूसरे को जो उसको थप्पड़ मारा ऐसा मारा कि उसको बेहोश कर दिया। कोई ये आदमी को पूछने को लगा कि तुम ऐसा क्यों करे, तो उन्हें बोलने को लगा, बाइबल शरीफ बताती है कि जब तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारते हैं तो तुम अपना दूसरा गाल भी दे देना थप्पड़ मारने के लिए। उसके बाद उन्हें बोलने को लगा कि उसके बाद बाइबल शरीफ नहीं बताती है कि दूसरे गाल पे जब कोई थप्पड़ मारता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए। तो मैं काम करा, मैं ये करा कि मेरे दिलो दिमाग में जो बात आई वो करा। मेरे दिलो दिमाग में ये बात पैदा हुई कि जो मेरे को मारा है मैं भी उसको मारना। तो प्यारे भाई बहन, हम भी ये काम करते। हम अपने हाथ को रोकना नहीं चाहते, बल्कि हमको जो मारा हम भी उसको मारना चाहते हैं, बल्कि मारते हैं। तो मेरे भाई, जिस वक्त हम मामले को हमारे हाथों में लेते हैं और दूसरे से बदला लेते हैं, तो हम यहाँ खुदा को अदालत करने की इजाज़त देना नहीं चाहते। और उसके बाद हम हमारे चाल के ज़रिए से ये ज़ाहिर करते हैं कि हमको खुदा पे ईमान नहीं है। खुदा हमको यहाँ ये बोलना चाहता है कि तुम मेरे हाथ में छोड़ दो सब चीज़, मेरे साथ ईमान के साथ चलो और झगड़े को मेरे हाथों में सौंपो, तो मैं राजबाजी के साथ अदालत करूँगा। अगर आदमी तुम्हारे को ज़ख्मी करा है तो मैं उसको देख लूँगा। खुदा ये बोलना चाहता है। प्यारे भाई बहन, जब ऐसे हालात हमारे ज़िंदगी में पैदा होते हैं तो हम ये हालात को खुदा के हवाले करना चाहिए, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। लेकिन हम क्या करते बोले तो मामले को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और खुदा के मर्जी को हमारे ज़िंदगी में काम करने की इजाज़त देना नहीं चाहते हैं। अब मैं आपका तवज्जो आयत 21 पे लाना चाहूँगा। यहाँ लिखा हुआ है, बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ। प्यारे भाई और बहन, ये दुनिया में शैतानी ताकतों का जोर है और शैतानी ताकतें ये दुनिया में काफ़ी काम कर रही हैं। अगर एक ईमान रखने वाला अपनी ताकत से शैतानी ताकतों का मुकाबला करेगा तो मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया जैसा बदला लेने के ज़रिए से काम करती है, हमको वैसा काम करना नहीं है। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर हार जाएंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं
नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ। खुदा जो है ईमान रखने वालों को नेकी दिया है, और वो नेकी क्या है मेरे भाई? ये नेकी खुदा की पाक रूह है जो ईमान रखने वालों के जिंदगी में बसी हुई है। ईमान रखने वाला रूह के हिदायत से चलना चाहिए। गलतियों का खत बाब 5 और आयत 16 में लिखा हुआ है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा न करोगे। और गलतियों का खत बाब 5 और आयत 25 में लिखा हुआ है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। तो प्यारे भाई और बहन, जैसा मसीह हमसे मोहब्बत रखते हैं, अगर हम दूसरों को उसी तरीके की मोहब्बत रखेंगे तो हम उसको माफ़ करना भी चाहेंगे। अगर हम खुदा के फजल का तजुर्बा हासिल करें हैं तो दूसरे के साथ भी खुदा के फजल का तजुर्बा बांटेंगे। याद रखो, जब हम हमारे दुश्मन को खाना खिलाते हैं या पानी पिलाते हैं तो हम ये साबित करते हैं कि हमारे ज़िंदगी में यीशु मसीह की मोहब्बत है। हम हमारे दुश्मन के गुनाह का साथ नहीं दे रहे, बल्कि ये साबित कर रहे हैं कि हमारे दिल में मसीह की मोहब्बत है। प्यारे भाई और बहन, पौलुस बोलते हैं, ए अजीजो, अपना इंतकाम ना लो, बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद कहता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ। प्यारे भाई बहन, आज के ज़माने के कानून और कायदों के हिसाब से अगर देखेंगे तो पौलुस जो हमको हुक्म करे हैं वो हुक्म पे चलना हमारे लिए मुश्किल है। जब कोई आपको बुरी तरह से तकलीफ देता है, बजाय उसके साथ बदला लेने का, पौलुस बोलते हैं कि उसके साथ दोस्ती करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि पौलुस क्यों हमको ये बोले हैं कि हम हमारे दुश्मनों को माफ़ करना। पौलुस इसलिए माफ़ करने के लिए बोले हैं क्योंकि माफ़ करने से हमारे दिल में जो बदला लेने की बात पैदा होती है वो बात मेल मिलाप में बदल जाती है। दूसरी बात ये कि पौलुस इसलिए माफ़ करने के लिए बोलते हैं क्योंकि माफ़ करने से हमारे दुश्मन शर्मिंदा हो जाते हैं और उसको अपने टेढ़े राहों से पलटने का पूरा मौका मिलता है। तीसरी बात यह कि पौलुस इसलिए माफ़ करने के लिए बोलते हैं क्योंकि माफ़ नहीं करने से दोनों को तकलीफ पहुंचती है। आपको भी तकलीफ पहुंचती है और आपके दुश्मन को भी तकलीफ पहुंचती है। तो हमारे ज़िंदगी में ये ज़रूरी है कि हम हमारे दुश्मन को माफ़ कर देना, क्योंकि ये खुदा की तालीम है। माफ़ी में जो बातें शामिल होती हैं वो हमारा रवैया भी शामिल होता है और हमारी चाल भी शामिल होती है। अगर आपको वो इंसान को माफ़ करने में मुश्किल हो रही है जो इंसान आपको तकलीफ़ पहुंचाया है, तो मेरे भाई उसके साथ नरमी से पेश आके देखो, बल्कि उसको बोलो कि फिर से मैं तुम्हारे से एक अच्छा रिश्ता कायम करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, रिश्ता कायम करने में आप उसकी मदद करो, उसके पास एक तोहफा भिजाओ, उसके तरफ देख के मुस्कुराओ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुदा के नज़रों में सही काम करेंगे और आपका एक सही काम आपको सही जगह पे पहुंचाएगा। प्यारे भाई और बहन, पौलुस बोलते हैं, अगर तेरा दुश्मन भूखा हो
تو اس کو کھانا کھلاؤ، اگر پیاسا ہو تو اس کو پانی پلاؤ، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے سر پہ آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انگاروں کا ڈھیر لگانے کا مطلب کیا ہے، وہ بھی سر پہ؟ یہ جو مصریوں کے طور طریقے پہ اشارہ کرتا ہے۔ آدمی جب توبہ کرنا چاہتا تھا تو بھری بھیڑ میں انگاروں کا ڈھیر ایک برتن میں ڈال کے چلتا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ انہیں توبہ کے نوبت پہ پہنچائے۔ تو یہ چیز پہ اشارہ کرتے ہوئے پولس بول رہے تھے کہ ہم ہمارے دشمن کے ساتھ محبت سے پیش آنا، تاکہ ان لوگاں شرمندہ ہو کے اپنے گناہ سے پلٹے ویسا۔ اگر آپ اپنے دشمن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوستی کر لو اور اس کے ساتھ محبت جتاؤ۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 12، اور اب ہم رومیو کے خط کا 13واں باب اٹھائیں گے۔ باب 13 کا مضمون ہے حکومت کے ساتھ رشتہ اور پڑوسی کے ساتھ رشتہ۔ تو جیسا ہم باب 13 میں آتے ہیں، ہم اس وقت بھی خدا کے فرزندوں کی خدمت گزاری میں بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان رکھنے والوں کا وطن آسمان پہ ہے، مگر اس کا وطن دنیا میں بھی ہے، جس کے وجہ سے اس کے کندھوں پہ 2 ذمہ داریاں ہیں۔ اگر یہ 2 وطنوں کے بیچ میں کچھ جھگڑے والی بات پیدا ہوتی ہے تو اس وقت ہم وہ ذمہ داری پہ قائم ہونا جو ہمارے خداوند ہم کو دی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح صاف صاف بتائیں کہ ہم حکومت کے کہنے کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ مسیح کے دشمن ان سے ایک سوال کرے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا کیا سوال تھا اور مسیح وہ سوال کا کیسا جواب دیے، ہم یہ دیکھیں گے۔ ہم کھولیں گے لوقا کی انجیل باب 20 اور اس کی آیت 21 سے 26 پڑھیں گے۔ ذرا آپ اپنے اپنے بائبل شریف کھول لیجئے، لوقا کی انجیل باب 20 اور اس کی آیت 21 سے 26۔ یہاں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام اور تعلیم درست ہے اور تو کسی کی طرفداری نہیں کرتا، بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ اس نے ان کی مکاری معلوم کر کے ان سے کہا، 1 دینار مجھے دکھاؤ، اس پر کس کی صورت اور نام ہے؟ انہوں نے کہا، قیصر کا۔ اس نے ان سے کہا، بس جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ وہ لوگوں کے سامنے اس قول کو پکڑ نہ سکے، بلکہ اس کے جواب سے تعجب کر کے چپ ہو رہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، حکومتوں کو قائم کرنے والا خدا ہے، اور خدا ان لوگوں کو اپنی رعایا کو چلانے کے لیے کچھ اختیار دیا۔ شروع میں جب خدا انسان کے حکومت کو قائم کرا تو بولنے کو لگا، جہاں پیدائش کی کتاب باب 9 اور اس کی آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ تو خدا کے نظروں میں انسان کی زندگی خاص ہے۔ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا دوسرے انسان کی جان لینے کے لیے۔ اگر آپ دوسرے کی جان لیتے ہیں تو اپنی بھی جان دینا پڑے گا۔ ہماری برادری اس بارے میں الگ خیال کرتی ہے۔ ہماری برادری شریر کو ہیرو بناتی ہے اور نیک آدمی کو ولن بناتی ہے۔ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں بد کو نیک بولتے ہیں اور نیک کو بد بولتے ہیں۔ بہرحال ایمان رکھنے والے کے کندھوں پہ حکومت کے مطابق چلنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
پولس تیموتھیوس کو لکھتے ہیں، بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ تو میرے بھائی، ہمارا فرض ہے کہ ہم ہمارے اوپر جو اختیار رکھتے ہیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہمارے حکومت کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے اور ان لوگوں کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے۔ تو اب ہم یہ باپ کا پہلا حصہ اٹھائیں گے، اور وہ ہے ایمان رکھنے والوں کا رشتہ حکومت کے ساتھ۔ ہم پڑھیں گے آیت 1، یعنی کہ رومیو کے نام پولس رسول کا خط باب 13 اور اس کی آیت 1۔ یہاں پولس بولتے ہیں، ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ تو ہم اس لیے حکومتوں کا کہنا ماننا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتیں خدا کے طرف سے چنی گئی ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ یہ دنیا کے جو حکومتیں ہیں وہ شیطان کے ہیں، اور نا انصافی اور ملاوٹیں ہر ایک حکومت میں بھری ہوئی ہیں، مگر پھر بھی ہر حکومتیں خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ حکومتوں کو کھڑانے والا خدا ہے اور حکومتوں کو گرانے والا خدا ہے۔ تو خدا ہر حکومت کو اپنے قابو میں رکھا ہے۔ اتہاس بتاتی ہے کہ ایک حکومت کیسا ترقی کری اور اس کے چند سالوں بعد کیسا گری۔ مگر حکومت کیوں گری؟ حکومت اس لیے گری کیونکہ حکومت میں ملاوٹ اور مخالفت داخل ہو گئی تھی۔ کیونکہ حکومت میں ملاوٹ اور مخالفت آ گئی تھی تو خدا وہ حکومت کو گرا دیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا آج بھی حکومتوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ آج خدا حکومت کر رہا ہے، یاد رکھو، یہ زمین پہ خدا حکومت کر رہا ہے۔ خدا اپنے تخت کو نہیں چھوڑا ہے، انہیں اپنے رتھ میں جیت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور خدا اس بات سے پریشان نہیں ہو رہا ہے کہ یہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب بادشاہ عزیہ کا انتقال ہوگا تو یسیہ نبی پریشان ہو گئے اور ان کا ہمت اور حوصلہ ٹوٹ گیا۔ عزیہ ایک زبردست اور نیک بادشاہ تھے، اور یسیہ نبی سوچنے کو لگے کہ عزیہ کے انتقال کے بعد حکومت تتر بتر ہو جائیں گی۔ تو یسیہ نبی ہیکل میں داخل ہوئے اور انہوں خدا کے موجودگی میں آئے، اور انہوں خدا کو تخت پہ بیٹھے ہوئے دیکھے، وہ بھی بلندی پہ۔ دوسرے الفاظ میں خدا اپنے تخت کو نہیں چھوڑا ہے۔ عزیہ مر چکے تھے، مگر خدا نہیں مر گیا تھا۔ خدا زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہے۔ خدا اس وقت بھی تخت پہ بیٹھا تھا، اور آج مسیح لوگوں کی آنکھ یہ تخت پہ ہونی چاہیے، اور مسیح لوگ حکومت کا کہنا ماننا ضروری ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں پولس بولتے ہیں، ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ میرے بھائی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسا وقت ہے کیا جہاں ہم کو حکومت کا کہنا ماننا نہیں ہے؟ میرے دوست، ایسا وقت ہے۔ ہم اس وقت حکومت کا کہنا نہیں ماننا جب حکومت ہم کو خدا کے خلاف جاؤ بولی ہے۔ یسوع مسیح اور ان کے شاگرداں حکومت کے خلاف نہیں گئے، مگر جب ان کو حکومت خدا کے خلاف جانے کے لیے بولی تو اس وقت ان لوگاں حکومت کا کہنا نہیں مانے۔
اس وقت ان لوگاں خدا کے حکم پہ عمل کرے، اور کیونکہ ان لوگاں حکومت کا کہنا نہیں مانے اور خدا کے حکموں پہ چلنا پسند کرے تو ان لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، ستایا گیا، جیل میں ڈالا گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان لوگوں کے ویسا اگر ہماری حکومت ہم کو وہ کام کرنے کے لیے بولتی ہے جو خدا کے حکم کے خلاف ہے تو ہم اس وقت ہماری حکومت کا کہنا ماننا نہیں چاہیے۔ ہم اس وقت تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 2 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے، اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے۔ تو دوسرے الفاظوں میں حکومت کے خلاف جانا اچھی بات نہیں ہے، اور حکومت کے خلاف جانا خدا کے خلاف گئے ویسا ہے، اور اگر حکومت کے خلاف جائیں گے تو خدا کے طرف سے سزا بھی پائیں گے۔ خدا ہم کو چھوڑنے والا نہیں۔ اگر حکومت آپ کو یہ بولتی ہے کہ اتنا ٹیکس دینا، تو آپ اس معاملے میں اپنی آواز اٹھانا نہیں چاہیے، نہ آپ آواز اٹھا سکتے۔ جتنا آپ کو حکومت جو بول رہی ہے آپ دینا چاہیے۔ حکومت کے کئی قانون اور قاعدے ہیں جس پہ آپ کو عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اور میں حکومت کے قانون اور قاعدوں کے خلاف جائیں گے تو خدا ہم کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ حکومت کے خلاف جانا خدا کے خلاف گئے ویسا ہے۔ اگر آپ خدا کے خلاف جائیں گے تو آپ خدا سے امید کیسا رکھ سکتے کہ خدا آپ کو برکت دے گا؟ خدا آپ کو برکت نہیں دے سکتا۔ اگر آپ خدا کے طرف سے برکت چاہنا چاہتے ہیں تو حکومت کے باتوں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے۔ کیا آپ حکومت کے حکموں پہ عمل کر رہے ہیں کیا؟ اگر آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ نہیں کر رہے تو خدا چاہتا ہے کہ آپ عمل کریں۔